نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات دی علم فاؤنڈیشن کی الحمدللہ پیشکش اور حصہ دوم کا آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور لیسن پلان کے مطابق آج کلاس نمبر ہے 26 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے زیر مطالعہ، اور اس قصے کا حصہ اول یعنی پہلا پارٹ ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ القصص کی آیات 17 تا 21 کا مطالعہ کریں گے، اور حصہ اول مکمل ہو جائے گا تو علم و عمل کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ کتاب کے صفحات ہیں 98، 99 اور 100۔ بک کے پیجز ہیں 98، 99 اور 100۔ تو آئیے آج کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ہماری کلاس نمبر ہے 26 اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ آئیے سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آپ کو یاد ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے لرننگ آؤٹ کا مقاصد مطالعہ کو زیر باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا انعام فرمایا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس بات کا ڈر تھا۔ نمبر 3، اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا دعا فرمائی۔ یہ باتیں جو آج ہم سمجھیں گے، پچھلی کلاس کو تھوڑا سا دہرا لیں۔ اسرائیلی نے قبطی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، ایک مکہ لگایا قبطی کو، وہ ہو گیا ہلاک۔ اور آج اسی اسرائیلی کا ایک اور جھگڑا ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریح میں مزید بات آپ کے ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ سورۃ القصص کی آیات ہیں، سورۃ القصص کا سورت نمبر 28 اور آیات 17 تا 18 اس وقت اسکرین پر ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بما انعمت علی، تو نے مجھ پر جو انعام فرمایا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ، پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی، خائفین، ڈرتے ڈرتے، یترقب، انتظار کرتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو اچانک دیکھا وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ، پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ سورۃ القصص کی اگلی آیات 19 تا 21۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي، اس شخص کو پکڑنے کا، هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جو ان دونوں کا دشمن تھا، قَالَ يَا مُوسَىٰ، تو اسرائیلی بولا، اے موسیٰ، أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو، كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ إِن تُرِيدُ إِلَّا، تم تو صرف یہی چاہتے ہو، أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں سرکش بن جاؤ، وَمَا تُرِيدُ، اور تم نہیں چاہتے، أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ، کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ، اس نے کہا، اے موسیٰ، إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لِيَقْتُلُوكَ، کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، فَاخْرُجْ، تو آپ نکل جائیں، إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، بے شک میں آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ فَخَرَجَ مِنْهَا، پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈرتے ڈرتے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے۔ قَالَ رَبِّي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب،
نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ الحمدللہ آج کے لیسن میں جو آیات ہیں ان کا متن آپ کے سامنے قرآنک ٹیکسٹ پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 17۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام فرمایا ہے تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعام، انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے خطا کا معاملہ ہو گیا اور وہ مکے کا تو اندازہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یاد رہے پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو بخشش کا سوال جو کرتے ہیں وہ ان کی عاجزی کا ذکر ہے، ہمیں کس قدر بخشش مانگنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ، کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ مراد یہ ہے کہ حق کے داعی بنیں گے، یعنی آغاز وحی تو بعد میں ہونے والا ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والے، جرم کرنے والے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیں گے، اس بات کا ذکر آ رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 18۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی ڈرتے ڈرتے انتظار کرتے ہوئے تو اچانک دیکھا وہی شخص جس سے کل ان سے مدد مانگی تھی۔ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بات کا ڈر، اس واقعے کی خبر پہنچنے پر کہیں فرعون انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے ہے نا، اور بنی اسرائیل کو ان لوگوں نے غلام بنا کر رکھا ہے، ظالم و جابر تھے فرعون اور آل فرعون۔ اب خوف اس بات کا ہے کہ یہ خبر کہیں فرعون کو پہنچ گئی تو وہ نقصان کہیں نہ پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسری قبطی سے لڑ رہا ہے۔ قبطی مصری یعنی آل فرعون میں سے، تو وہ جو کل جو تھا جس سے مدد کے لیے پکار اور ایک مکہ رسید کر دیا تھا، لگا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، یہی شخص جو کل تھا اسرائیلی بنی اسرائیل میں سے آج پھر لڑ رہا ہے اور ایک قبطی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنا، اسی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسرائیلی کو جواب، تم ہی گمراہ ہو، روزانہ لڑتے رہتے ہو، کل بھی تم نے لڑائی کی، آج پھر تم لڑائی کر بیٹھے ہو، یہ تو تمہارا مجرمانہ طرز عمل ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 19۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي، اس شخص کو پکڑنے کا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی بولا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو؟ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سرکش بن جاؤ۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑنے کا ارادہ فرمایا۔ دوسرے دن جو جھگڑا ہوا اسرائیلی کا تو اسے مدد کے لیے پکارا۔ یہ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم تو روزانہ جھگڑا کرتے رہتے ہو، لیکن اس نے مدد کے لیے پکارا تو مدد کرنا چاہی، اور ان کا ارادہ تھا قبطی کو پکڑنے کا۔ اسرائیلی ڈر گیا۔ اسرائیلی کا خدشہ کہتے ہیں خوف کو، اور ایک خوف کی کیفیت کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھتے دیکھ کر اسرائیلی کو خدشہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے آ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ میں نے جو آج دوبارہ جھگڑا کیا تو مجھے جو کہا کہ تم تو روزانہ یہ حرکتیں کرتے ہو، تو یہ ڈر گئے میری طرف تو نہیں آ رہے، اور ایک مکہ کل یہ دیکھ چکا تھا تو اس کو تو خوف ہوا کہ مکہ مجھے پڑا تو میں مر نہ جاؤں، تو یہ الٹی بات کہہ گئے آگے۔ گھبراہٹ میں اسرائیلی کا طرز عمل، اس نے راز کو فاش کر دیا اور کہا کہ جس طرح کل آپ علیہ السلام نے قبطی کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ نادان قسم کا آدمی، بے وقوف قسم کا آدمی، یہ زبان پر اس بات کو لے کر آ گیا، اور کل کی بات جو راز تھی وہ راز کھل گیا۔ اسرائیلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام،
آپ علیہ السلام زمین میں سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح کرنے نہیں چاہتے؟ استغفر اللہ. یہ ہے جس کو کہتے ہیں احسان فراموشی. اور بہرحال جو بھی آپ الفاظ استعمال کر لیں، کل انہوں نے تمہاری مدد کی اور کل انہوں نے تمہارا ساتھ دیا، آج تم یہ باتیں کر رہے ہو، یہ اسرائیلی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، اصلاح کرنا نہیں چاہتے. یہ انسانی رویے ہیں کہ ذرا سا کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کیسا کردار ان لوگوں کا سامنے آ رہا ہے یا آ جاتا ہے، یہ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. اگلی آیت نمبر 20 ہے سورہ قصص کی. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ. اس سے کہا اے موسیٰ، بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، تو آپ نکل جائیں. انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں. آیت میں مذکور ایک شخص کا ذکر، ایک شخص دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے آیا. یہ کوئی ہمدرد تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی رکھتا ہوگا، اور اس کو جب یہ پتہ چلا کہ کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں تو یہ ہمدردی کا اظہار کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے آیا. اس شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینا، فرعون اور اس کے سردار آپ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ قبطی تو مارا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، اور بنی اسرائیل کو تو فرعون نے جو ہے غلام بنا کر رکھا ہوا، تو غلاموں کی یہ حیثیت ہو گئی ہے، وہ قتل کر رہے ہیں ہمارے فرد کو. اللہ اکبر. یہ ہے جو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے. اس شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ، اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام یہاں سے فوراً نکل جائیں. نیز اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ میں آپ علیہ السلام کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کسی کے لیے چاہے ہمدردی بھلائی کا معاملہ ڈال دے. یہ شخص ہمدرد تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ہمدردی کے ارادے کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں سے یعنی مصر سے فوراً چلے جائیں. سورۃ القصص کی اگلی آیت نمبر 21 آج کے لیسن کی آخری آیت بھی ہے. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ڈرتے، اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے. قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس خبر پر طرز عمل، آپ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے، مصر سے مدین کے علاقے کی طرف چلے گئے. وہ پورا قصہ اور وہاں کیا ہوا وہ آئندہ کے نشستوں میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. یہ جو فرعون اور آل فرعون، یہاں شرک بھی تھا اور یہاں ظلم بھی تھا، یہاں پر غلاموں کے اوپر ظلم و ستم بھی تھا جو کہ یہ بنی اسرائیل پر کرتے تھے. ان ظالموں سے نجات عطا کرنے کی التجا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حضور. یہ الحمدللہ سورہ قصص کی آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا. آج اس کا حصہ اول، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا پہلا حصہ پارٹ 1 مکمل ہوا. تو اب اس پارٹ 1 میں جو آیات آئیں ان کے حوالے سے جو علم و عمل کی باتیں ان کو آج کے لیسن میں آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی مورل لیسنز، علم اور عمل کی باتیں. پہلا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالی فساد کرنے والوں اور گناہ گاروں کو پسند نہیں فرماتا. سورۃ القصص کی آیات 4 تا 8. فساد کرنے والے تو فرعون اور آل فرعون تھے. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو، گناہ گاروں کو، ظلم و ستم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اگر کہیں طاقت اور اختیار مل جائے تو لوگوں پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، حق تلفی نہ کریں. یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ فساد کرنے والوں اور گناہ گاروں کو پسند نہیں فرماتا. نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلوموں کی مدد فرماتا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 5. بنی اسرائیل مظلوم تھے، ان کو غلام بنا کر ظلم و ستم کر رہا تھا فرعون، تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا. آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں نقطہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلوموں کی مدد فرماتا ہے. تو ہمیں بھی امید کس سے رکھنی چاہیے؟ اللہ سے. توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر، کہ وہ ہر ایک کی داد رسی کرتا ہے، ہر ایک کی مدد فرماتا ہے، مظلوموں کی مدد فرماتا ہے. نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 7. جو اللہ پر توکل کرے تو پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا. جو ایک سے ڈرتا ہے وہ کسی سے
نہیں ڈرتا۔ تو اللہ پر توکل رکھیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ نمبر 4، جس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 اور 9 میں ذکر آیا، سارے لڑکوں کو قتل کرنے کا اعلان ہو گیا اور وہی لڑکا صندوق میں محل پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو جس کی حفاظت اللہ فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 5ویں بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 13، اللہ کا ارادہ بھی تھا اور اللہ کا وعدہ تھا کہ والدہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا بھی دیا، اور کیا اللہ کی شان ہے اور اللہ کی تدبیر ہے، سارے خرچے فرعون کے محل سے آ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس پرورش پا رہے ہیں۔ 6واں نقطہ، علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کو حکمت اور علم عطا فرماتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا سورہ قصص کی آیت نمبر 14 میں۔ 7واں نقطہ، ہمیں مجرموں کے خلاف مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 تا 17، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجرمین کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں گا۔ آج تو لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے بھی اگر غلط کر رہے ہوں تو غلط کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دینا، اور دوسرا صحیح کر رہا ہو چاہے وہ اپنا نہ ہو اس کی بات کی حمایت، ہاں بھی اس نے بات صحیح کہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجرموں کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کرنی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ 8ویں بات، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا، تھوڑی مشکل بات آ گئی، معصوم جو پاک ہو، عن الخطا خطا سے، تو ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام جو خطاؤں سے پاک ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، باقی لوگوں سے تو غلطی ہو جاتی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام خطاؤں سے پاک۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی بات ذہن میں رہے، یہاں مجموعی اعتبار سے بات آ رہی۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا، یعنی خطاؤں سے پاک ہونے کے باوجود بھی کثرت سے استغفار کرتے ہیں، تو خطا ہو جانے پر ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 16، وہ خطا ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یہ رسولوں کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ خطاؤں سے پاک ہو کر اس قدر استغفار کرتے ہیں، تو ہم گناہ گاروں کو کتنا زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9ویں بات، نادان دوست دشمن سے بڑھ کر نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 19۔ نادان دوست کون تھا؟ وہ اسرائیلی، دوسرے دن کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تم سرکشی کرنا چاہتے ہو۔ یہ نادانی کا اس نے اظہار کیا، اور وہ جو راز تھا کہ قبطی مارا گیا تھا وہ سب کو پتہ چل گیا، اور فرعون نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو نادان دوست دشمن سے بڑھ کر نقصان دہ ہوتا ہے۔ 10ویں اور آخری بات ہے، علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے ہمیں مشکل حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اور مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً مدد فرمانے والا اور دعا قبول فرمانے والا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 21، مشکلات میں بھی اللہ کو پکاریں، خوشحالی میں بھی اللہ کو پکاریں، لیکن جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے محاورے میں گوٹ پھنس جاتی، اسٹوڈنٹ سے تو ایگزامس کے دن آگے بڑی مشکل لگ رہی، اللہ سے مدد مانگو۔ حالات میں پریشانی آگے، اللہ سے مدد مانگو، اور ایشوز کوئی آگے، اللہ سے مدد مانگو۔ کیوں؟ اللہ دعا قبول فرمانے والا اور اللہ ہی ہے جو مدد فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ علم و عمل کی باتوں کا بیان مکمل ہوا، اور آج لیسن نمبر 26 اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے حصہ 2 میں یعنی پارٹ 2 کا ہم آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔